السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی، قادریہ منارے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی جنم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ایک مرتبہ اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دل سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بڑی فوقیت حاصل ہے۔ کیوں نہ ہو، اس مہینے میں وہ محبوب آیا جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں کائنات پہلے بنا، بعد میں اللہ رب العزت نے دولہا بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حضور کے سیرت کو سنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ صادر ہو تو انسان کو عاجز کر دے، یعنی سوچ میں پڑ جائے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ جو خرق عادت کہتے ہیں، عادت کے خلاف کسی کام کا ہو جانا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزہ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہر نبی کو الگ الگ معجزہ عطا فرمائیں، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ اس لیے معجزہ دیا جاتا ہے تاکہ معجزہ دکھا کر اسے ایمان کے دامن میں لا دیا جائے۔ یعنی کہ معجزہ اس لیے نہیں دکھائی جاتی تاکہ دکھانے کے بعد کہے یہ بہت بڑے ہیں اس لیے دکھائے جا رہے، نہیں، اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ ایمان اور اسلام میں داخل ہو جائے
اور یہ اس کے پاؤں جو جہنم میں جانے والے تھے اب اس کے پاؤں جنت میں جانے والا بن جائے۔ معجزہ اسی لیے دکھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مخصوص معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمائے۔ ان کا معجزہ کیا تھا؟ کیا مخصوص معجزہ عطا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک عصا عطا فرمایا تھا، ایک لاٹھی، اور معجزہ وہیں دکھائی جاتی ہے، اور وہیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اسی جگہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے پاس بہت جادوگر تھے، اور وہ جادوگر کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے سانپوں کو بھیجا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ وہ لاٹھی ہے لکڑی کی، لیکن جب وہ زمین پر رکھے تو لکڑی کا کام کیا ہے؟ لکڑی ہی رہنا، اسے کسی کو مار سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جان پیدا ہو جائے، وہ اژدہا سانپ بن جائے، یہ خلاف عادت ہے۔ یعنی لکڑی کا کام سانپ بننا نہیں ہے، لیکن بن گیا اور نبی نے بنایا اللہ کے حکم سے، تو یہ معجزہ ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس وقت ضرورت تھی کہ اژدہا بنا دیا جائے، تو اژدہا بنا، تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ معجزہ دکھانا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا فرمائے کہ لوہا، اگر ہم اسے، یہ لوہا ہے، اگر جتنا بھی طاقت لگائیں تو ٹوٹنے والا نہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کسی بھی لوہے کو لیتے تو اپنے ہاتھ میں جس طرح چاہتے اس طرح کا نقشہ بنا دیتے۔ لوہے سے، جس طرح ہم آٹے سے جو چاہیں وہ بنا دیں نا، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ٹوپیاں بنا دیتے ہیں، لوہے سے کچھ بھی بنا دیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے معجزہ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں بھی ایک مخصوص معجزہ عطا فرمایا کہ آپ تمام چرند و پرند کے گفتگو کو سن کر سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا کہ اے ہوا، جدھر جدھر سلیمان جائے ادھر ادھر تم بہنا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، سفید داغ والے کو اچھا کر دیا کرتے تھے، جس کے اندر کوڑپن ہوتا ہاتھ پھیر دیتے ٹھیک ہو جایا کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام، جس وقت جو ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس وقت اس نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا فرما دیا، بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا فرما دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لوگ یہی کہتے رہتے تھے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرما دیا، آؤ تمہارے عقیدے کو توڑتے ہیں، تیرے عقیدے کو باطل ٹھہراتے ہیں۔ تمام قوم کو جمع کیے اور حضرت صالح علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھے گئے، ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور حکم دیا، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی اور حکم دیا کہ اے پتھر اپنے اندر سے اونٹنی پیدا کر دیں، اپنے اندر سے اونٹنی پیدا کر دیں۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تو پتھر سے اونٹنی کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ خلاف عادت، پتھر سے کوئی اونٹنی پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ خلاف عادت ہے، عادت کے مطابق نہیں، اس کے خلاف ہیں، تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو لوگ اس وقت سمجھ گئے کہ یقیناً یہ تو صالح ہیں اور یہ اللہ کے بندے اور نبی کہتے ہیں۔ جب ان کا یہ عالم ہے کہ پتھر سے اونٹنی کے بچے پیدا کر دیں تو بتائے تو صحیح، جس کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں اس سے تو کوئی چیز نہیں چھپا ہوا ہے، یقیناً وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے۔ تمام نبیوں کو دیے گئے معجزے
لیکن جب باری آئی محسن کائنات کی، جب باری آئی فخر موجودات کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی، تو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو مخصوص معجزے عطا فرمائے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تنہا حضور کی ذات ہے، تمام معجزے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پنہا فرما دیا، تمام معجزے۔ اب حضور زندہ بھی کرتے تھے جس طرح حضرت عیسیٰ کرتے تھے، حضور جدھر کر دے ہوا گھوم جائے جیسے سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام گفتگو سن لیا کرتے تھے، سمجھ جاتے تھے چرند پرند کی، حضور دیکھتے تھے سمجھ جایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے چرند پرند کی آوازیں سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاصیت تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہتے وہ سب ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ ہر نبی کو معجزہ مخصوص ملا ہے، لیکن جو معجزے ملے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ میرے آقا تو خود سراپا معجزہ بن کر اس دھرتی کی پر تشریف لائے، سراپا معجزہ بن کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی کی پر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پر آسا مار کر چشمے ابال دیے، اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جب نبوت اعلان کی جاتی ہے نا، نبی جب اعلان کرتے ہیں اس کے بعد معجزہ دکھانا ہوتا تھا، معجزہ اس کے بعد دکھانا ہوتا تھا تاکہ انہیں دائرے اسلام میں اسے داخل کر دیا جائے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں تھے ماشاء اللہ، لیکن اگر نبی نہ تھے تو پھر بچپنا میں کیسے کیسے معجزہ دکھا دیے ہیں؟ سب سے پہلا معجزہ وہ جسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کتنے لاغر کمزور اٹھنی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تھی، لیکن جب واپس گئی اس اونٹنی پر حضور بیٹھے تھے، جب وہ واپس نکلنے لگی تو سب سے پہلے قبیلہ بنو سعد حلیمہ سعدیہ پہنچی، سب سے پہلے یہ میرے نبی کا پہلا معجزہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب میں گود میں لے کر باہر نکلتی تھی، بڑی شدت کی دھوپ ہوا کرتی تھی، لیکن جب باہر نکلتی تھی تو دیکھتی کیا تھی کہ جہاں جہاں میں چل رہی ہوں وہاں بادل سایہ کرتے ہوئے چل رہا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو گود میں لیتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے انگشت مبارک کو اوپر اٹھاتے تھے اور دیکھتے کیا تھی، جیسے جیسے انگلی کا اشارہ ہوتا جہاں جہاں ہوتا تھا وہاں چاند ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، چاند ادھر ادھر جھکنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ماں کے گود میں تھے نا تو اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے اور آسمان کی طرف پھیراتے تھے، جیسے جیسے آپ کی انگلی جاتی تھی ویسے ویسے ادھر ادھر چاند جایا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، اے میرے چچا یہیں تک نہیں بلکہ میں اپنی ماں کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں تھا تو اس وقت بھی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوح محفوظ پر قلم کیسے چلتے، اسے بھی میں جان لیا کرتا تھا، اسے بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو نبی اس وقت تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو نبی بنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے پانی نکال دیتے ہیں، یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جھرنے ہیں آج بھی، پتھروں سے پانی نکلتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ٹورسٹ لوگ اگر جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں لیکن بڑی بات ہے۔ اس لیے پتھر کا کام پانی نکالنا نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک وادی میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ پانی نہیں ہے، پیاسے سب تڑپ رہے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو آس پاس میں کوئی کنواں نظر آ رہا ہو یا کوئی چشمہ ہو تو بتاؤ. تمام صحابہ نے دیکھنا شروع کر دیا. کوئی یہ نہ کہہ دے ٹونڈے کہ اس وقت تلاش نہیں کیا گیا تھا, جستجو نہیں کیا گیا تھا, کیا ضرورت تھی اس کو دکھانا. نہیں نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے تھے, کب کون کیا کہے گا میرے آقا ہر چیز کی خبر رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں جاؤ دیکھو تو صحیح, کہیں چشمہ ہے, کہیں دریا ہے, کہیں کنواں ہے تو بتاؤ. صحابہ نے دیکھا تھا, نہ کہیں دریا ملا, نہ کہیں چشمہ ملا, نہ کہیں کنواں ملا. جب صحابہ آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ نہ کنواں ہے, نہ چشمہ ہے, نہ دریا ہے, نہ ندی نالے ہیں, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, کیا کیا جائے. میرے مصطفیٰ اب مسکراتے ہیں, کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑے سے پانی ہو تو بتا دو صحیح. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک صحابی ہے جس کے کوسے میں تھوڑے سے پانی باقی رہ گئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بس اس پانی کو لے کر آؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اپنے ہاتھ کو اس پانی میں انگشت مبارک کو 5 انگلیوں کو رکھ دیا ہے اور کہا ہے اپنے برتنوں کو لے کر آؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام کے تمام لوگوں نے, تمام کے تمام صحابہ نے اپنے برتنوں کو لے کر آئے تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو جیسے ہی رکھا تھا, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر سے پانی نکال دیا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اتنے پانی کا چشمہ جاری کر دیا, اتنے پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ 600 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر پانی پی لیے, تمام جانور پی لیے, سبوں نے بچا لیا. کیوں نہ ہو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایک بار کی معجزہ نہیں ہے بلکہ کتنی بار میرے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے پانی کا چشمہ جاری کرتے رہے اور دیکھتے رہے. لوگ یہ بھی کہتے تھے, کسی نے پوچھا اے انس یہ تو بتاؤ اس وقت تم لوگ کتنے تھے. کہا کہ میں اس وقت 600 صحابہ کرام تھے, لیکن میرا عقیدہ ہے اگر اس وقت لاکھوں صحابہ ہوتے تو نبی پاک کے نکلے ہوئے پانی جو انگشت مبارک سے تھے سب کے سب پیٹ بھر لیتے اور شکم سیر ہو جایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے انگشت مبارک سے چشمے جاری کر دیے. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بدوی تھے دیہاتی, ابھی وہ ایمان نہ لائے تھے, حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے کہا کہ اگر آ گئے ہو تو کلمہ پڑھ لو, اگر آ گئے تو کلمہ پڑھ لو. کہا کہ آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں تو پھر میں کلمہ ایسے ہی کیوں پڑھ لوں, آپ کچھ دکھائیں تو پھر کلمہ پڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر چیز عطا فرما دی تھی, ورنہ یہ کہتے کہ جو میرے بس میں ہے وہی میں کر سکتا ہوں. لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو. کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے جو درخت ہے وہ درخت کو آپ بلائیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں. اگر وہ درخت بتا دے تو پھر میں ایمان لے کر آ جاؤں گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بولاؤں یا تم خود جا کر میرے بارے میں کہہ دو کہ وہ آ جائے. اب بتائیے ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی. نبی پاک کیا فرما رہے ہیں, تم جا کے خود بولو. وہ ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. گئے درخت کے قریب اور کہا اے درخت جو اللہ کے رسول ہے, جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے نا, وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں, اب جاؤ. اور دل میں یہ چاہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر کہیں اور چلا جائے, یہ خلاف عادتی تو ہے, ہو نہیں سکتا. یہ اس نے جیسے ہی کہا, اللہ اکبر, مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, جیسے اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں, درخت اپنی جگہ سے چیرتے پھاڑتے ہوئے ہلا ڈولا اور چیرتے پھاڑتے زمین کو نکلتا ہوا
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درخت یہ بتا میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ پوچھا تھا وہ درخت کہا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اتنا کہنا تھا. اب وہ جو دیہاتی آئے تھے وہ بھی قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ یہ درخت آپ کے کلمہ پڑھتے ہیں, ہم رہ کر نہ پڑھے تو ہمارے لیے خاکساری ہو. یا رسول اللہ ہم بھی کلمہ تجربہ پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی دامن اسلام میں رکھ لیجئے, اپنے امتی کے ساتھ ساتھ اپنا صحابی بنا لیجئے. اسی وقت کلمہ تجربہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس وقت صحابی بن گئے. اور آج بھی اس جگہ مسجد تعمیر کی گئی اور اس مسجد کو مسجد الشجرہ کہتے ہیں, یعنی درخت والی مسجد, جہاں سے وہ نشانی آج تک میرے مصطفیٰ کا معجزہ بن کے رہا. جہاں سے وہ درخت اکھڑا تھا وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے, مسجد شجرہ کے نام پر وہاں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت اکرمہ بھی آئے تھے. کہا یا رسول اللہ کچھ دکھائیے. نبی پاک نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہوں, کیا دیکھنا چاہتے ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سمندر کے اس کنارے ایک پتھر ہے, وہ آپ بھلائیں وہ آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور وہ پتھر اڑ کر نہیں آیا بلکہ سمندر کے اوپر پانی پر چلتے ہوئے آیا, پانی پر چلتے ہوئے آیا. حضرت اکرمہ کہتے یا رسول اللہ یہ تو الگ بات ہو گئی کہ بلایا پتھر اڑ کے آ جائے, لیکن پانی کے اوپر چل کر آنا, پتھر وزنی ہوتا ہے, اس کا کام پانی میں رکھیں گے تو نیچے جائے گا. لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, نبی نے حکم دیا, پتھر نے بتا دیا کہ میری طاقت وہ ہے کہ پانی میں رکھ دے تو میں نیچے چلا جاؤں, لیکن نبی پاک کے حکم کے مطابق میری طاقت کیا ہے کہ نبی کے صدقے میں مجھے جو طاقت ملی ہے وہ طاقت بھی کچھ نہیں ہے. وہ سمندر کے اوپر پانیوں پہ تیرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, اور جس وقت آیا حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ کون حضرت اکرمہ ہے؟ یہ اکرمہ وہ ہے جو ابو جہل کے بیٹے. ابو جہل تو ایمان نہ لا سکا, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. ابو جہل نے بھی بڑی چال چلی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی چال چلی, لیکن جسے کلمہ نصیب ہوا وہ ہوا, جس کے ماتھے پر جس کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے وہ لاکھ دیکھتا تھا لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول نہ کر سکا. ابو جہل نے بھی اپنے مٹھی میں کنکری لایا تھا نا, اور کنکری لا کر کہا تھا حضور سے یہ بتائیے کہ اس میں کیا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقت میں جانتے تھے, ہر چیز جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اگر حضور بتا دیتے کہ تمہارے مٹھی میں کیا ہے, کیونکہ حضور تو جانتے تھے نا, حضور بتا دیتے کہ مٹھی میں تمہارے کیا ہے, کنکرے بتا دیتے, لیکن حضور نے نہیں بتایا. مٹھی میں جو ہے اسی کو حکم دیا, بتاؤ میں کون ہوں. کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے لوگ چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور پھر الٹرا ساؤنڈ کے حساب سے دیکھ لیتے بچہ سلامت ہے کہ نہیں ہے, اس میں کیا ہے کیا نہیں, وہ ساری چیز دیکھتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ آج کا معاملہ ہے. کوئی جاہل یہ نہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں ابو جہل کنکر اٹھا رہا ہوگا, حضور دیکھ لیے ہوں گے, یا کہیں جھلک گیا ہوگا, کہیں سے دیکھ لیے ہوں گے. میرے آقا نے سب کو خاموش کر دیا, کہا ابو جہل میں بتاؤں کہ اس مٹھی میں کیا ہے, یا جو مٹھی میں تو رکھا ہے وہی بتا دے میں کون ہوں, وہی بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل بڑا خوش ہوا, اس لیے خوش ہوا کہ اگر یہ بتا دیتے تو کمال کم تھا, لیکن میرے مٹھی میں تو ایسی چیز ہے میں ہی جانتا ہوں, یہ کیا جانے. ابو جہل کا عقیدہ یہ کیا جانے میرے مٹھی میں کیا ہے, میں تو پتھر رکھا ہوں, کوئی جاندار چیز نہیں ہے, جامد ہے جامد, یہ گفتگو نہیں کرتا, یہ کسی کلام کو نہیں سنتا, اس چیز کو میں اپنے مٹھی میں رکھا ہوں, یہ کیا جواب دے گا. کہنے لگا یہ تو بڑا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ میری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں. کہیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مٹھی میں رہنے والی شے یہ بتا کہ میں کون ہوں. اس وقت آواز آئی تھی, ابو جہل نے بھی سنے تھے, کچھ وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے بھی سنا تھا کہ اس مٹی سے آواز آیا, اس مٹھی میں جو کنکر تھے اس سے آواز آیا کہ میں تو کنکر ہوں, ایک پتھر ہوں, میں جامد ہوں, لیکن یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ میں ہی نہیں پوری کائنات کی شے جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ
آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ تو سب کچھ, ہر کوئی, ہر پوری کائنات میں ذرہ ذرہ شے, حیوانات ہو, جمادات ہو, نباتات ہو, ہر کوئی جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے آپ. لیکن پھر بھی ابو جہل ایمان نہ لایا, اور اس کی دشمنی تو اتنی بڑھی کہ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ سامنے بڑا سا خندق کر دیا, اور اس پر درخت کے پتے لگا دیے, ڈھک دیا. اور ڈھکنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خندق میں گرانا مقصود تھا. معاذ اللہ. جیسے ہی خندق کیا, ایک طرف ابو جہل ہے, اور ابو جہل آواز لگا رہا ہے, یا رسول اللہ, اے محمد عربی, ادھر تشریف لے آئیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دھیرے دھیرے قدم کے ساتھ آ رہے ہیں. بیچ میں کھندق ہے, خندق بیچ میں کنواں کھودا ہوا ہے, اس پر پتے لگا دیے, مٹی ڈال دیے, پتہ نہیں چلے. اور ادھر ابو جہل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر دھیرے دھیرے آنے لگے, لیکن اسے کیا پتا ہے کہ نبی ہر چیز جانتے ہیں. ہر شے کا خبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دھیرے دھیرے آئے. کہاں تک آئے؟ جہاں سے خندق شروع ہے وہاں تک آئے, اور آنے کے بعد پھر واپس جانے لگے. وہاں تک آئے, سمجھ گئے یہاں خندق ہے, پھر پلٹ گئے اور پھر واپس جانے لگے. ابو جہل دوڑتا ہوا چلا گیا, کہا رکیے 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 رکیے, خود گر گیا اندر, خود جا کر اندر گر گیا. اس لیے کہا نا, کھڈا کسی کے لیے کوئی کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا پہلے. یہ حال ہوا ابو جہل کا, پہلے گر گیا اور پھر آواز لگانے لگا, یا رسول اللہ, میں ایمان لے آتا ہوں, آپ مجھے نکال دیجیے. لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں نکلے, اس لیے کہ گڈھا میں گرا تھا, جتنا گڈھا اس نے کیا تھا نا اس سے کئی زیادہ اندر گھس گیا تھا. بہت کوششیں کی گئی لیکن نہیں نکل سکا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا, اس کا ہاتھ آیا, نکال دیا. لیکن پھر بھی کم وقت ایمان نہیں لایا, پھر بھی نہیں ایمان لایا. ان کا بیٹا جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے, لیکن ایمان نہ لا سکا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر کچھ جانتے, یہاں تک کہ غزوہ خندق ہے, غزوہ خندق میں وہ غزوہ جہاں پر چاروں طرف سے خندق کھودے گئے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بعینی بنفس نفیس خود بھی اس میں کام کیا کرتے تھے, خندق کھودا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن میرے نبی کے اندر طاقت کتنی تھی اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دے, علم دے دے, تو وہ 50 لوگ خیبر کا قلعہ اکھاڑ نہ سکے, حضرت علی اکھاڑ دے. تو بتائیے بیائی نہیں نبی پاک کے طاقت کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا. اس وقت میں ایک بہت بڑا بہادر بھی تھا جو کسی سے وہ پچھاڑا نہیں جاتا تھا. میرے نبی تو ایک مرتبہ لیتے تھے, پٹک دیتے تھے, کہتا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور ہو جائے, کہا ایک مرتبہ اور لیا, پھر پٹک دیا, کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور ہو جائے, حضور نے لیا ایک مرتبہ اور پٹک دیا, کہا یا رسول اللہ سب سے میں جیتتا تھا لیکن آپ سے کوئی نہیں جیت پائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت و قوت تھی. خندق ہے, صحابہ خندق کھود رہے ہیں, میرے نبی بھی لگے ہیں. ایک ایسا چٹان جیسا پتھر آیا کہ صحابہ نے ایک کے بعد دیگرے آزمانے کی کوشش کی, بڑے اس پر ہتھوڑے چلائے, لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی, یا رسول اللہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے, اور یہاں پر خندق کے نشانات ہیں, یہاں پہ خندق کرنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ہتھوڑا لیا, خود ہی ایک وار کیا, آواز آئی اور اس میں سے ذرا سا آگ کے چنگاری پھوٹے. میرے مصطفیٰ فرماتے الحمدللہ. اب میں بتاتا ہوں کیوں. اگر نبی چاہتے تو ایک مرتبہ میں ذرہ ذرہ ہو جاتا نا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. چنگاری آئی, نبی پاک نے کہا الحمدللہ. دوسری مرتبہ پھر مارا, پھر چنگاری آئی, کہا الحمدللہ. تیسری مرتبہ پھر ماری, وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر آپ چاہتے تو ایک مرتبہ ہی میں پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتے, لیکن یا رسول اللہ آپ 3 مرتبہ میں کیا, 2 مرتبہ میں الحمدللہ کہا, کیوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں پہلی مرتبہ جب پتھر پر اپنے کلہاڑی کو مارا نا, اس وقت میں تجھے بشارت دے دیتا ہوں کہ ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو جائیں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, پتھر ماری اور کہا میں دوسری مرتبہ میں اس لیے الحمدللہ کہا کہ یمن بھی فتح ہو جائیں گے, بحرین بھی فتح ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دیا اور یقیناً وہ وقت آیا کہ
ایران بھی فتح ہوا نظر آیا, یمن بھی فتح ہو گئے, بحرین بھی فتح ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جو فرمایا تھے سب کے سب فتح ہوتے ہوئے نظر آئے. یہی تک نہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شکم پر, اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے. وہ دونوں جہاں کے مالک ہیں, مالک و مختار رب نے بنایا ہے, اس کے باوجود بھی پتھر اپنے شکم پہ رکھے اور کام کر رہے ہیں. اس وقت کا یہ حالات تھے کہ جب پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیے جاتے تو پیٹ ٹائٹ ہو جاتے, جس کی وجہ سے بھوک اور برداشت ہو جایا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر, اپنے شکم پاک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد گھر تشریف لائے, اپنی شریک حیات نے کہا, اے شریک حیات, اے میری بیوی, میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کروں, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے حالت میں دیکھا میں کہ ایسی حالت میں کبھی نہ دیکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شکم پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جیسے نکلی ہے بات, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات ہے, کہنے لگے, اے جابر, تو دیر کس بات کی ہے, جلدی آپ جائیے اور حضور کو دعوت دے کر آئیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں بولے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کی دعوت اپنے گھر میں کر رہے ہیں, یا رسول اللہ چلیے تشریف لے کے چلیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے سنا دل میں خوشی پیدا ہوئی, مسکراہٹ آئے اور مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اعلان فرما دیا, اے صحابیوں سنو, جابر کے گھر دعوت ہے, سب کو چلنا, سب کو چلنا ہے. اللہ اکبر. اس وقت 1500 صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیکھے تو دیکھتے رہ گئے اور دل میں خیال کیا کہ میں نے حضور سے صرف کہا تھا کہ ایک دو لوگ کو لے کے آنے کے لیے. حضور نے تو اعلان فرما دیا. سینے سے گئے, اپنی شریک حیات سے کہا, اے میری بیوی, میں نے دعوت دے دی حضور کو, لیکن حضور نے اعلان فرما دیا اور 1500 صحابہ ہیں, سب کی دعوت حضور نے دے دی ہے, سب کو گھر آنا ہے کھانا. کیا صحابیہ تھی وہ بھی تو صحابیہ تھی نا, کیا توقع اللہ تھا. حضرت جابر سے ان کی وائف, ان کی شریک حیات بیوی نے کہا, اے جابر, یہ تو بتائیے ان 1500 صحابہ کو آپ نے دعوت دی ہے کہ رسول پاک نے دی ہے؟ آپ نے دی ہے کہ رسول پاک نے دی ہے؟ کہا, میں نے تو حضور کو دعوت دی ہے, حضور نے سب کو دعوت دی ہے. کہا, جس نے دعوت دی وہی کھلائے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خاتون تھی, اللہ اکبر. یہ ایسی خواتین تھی جو جنگ فتح کیا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ تھی, ان کا عقیدہ تھا نبی نے دعوت دیے ہیں وہی کھلائیں گے. چھوٹے سے بچے تھے, اس کو جو بکری کے بچے تھے اس کو حضرت جابر نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد آپ چلے گئے خندق میں. ادھر کھانا تیار ہوا, جب وقت آیا حضرت جابر نے کہا, یا رسول اللہ چلیے گھر دعوت کھانے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے لگے. ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہے, ساتھ میں حضرت عمر فاروق ہے, ساتھ میں حضرت عثمان غنی ہے, ساتھ میں حضرت علی ہے, ساتھ میں تمام صحابہ کرام دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ہیں, صحابہ کرام پیچھے 1500 صحابہ کرام ہیں. حضرت جابر کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر ہے, کیا عشق کرتے ہوں گے, نبی نے دعوت میرے گھر کے لیے صحابہ کو دیا ہے, کیا خوشی ہوتی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی حضرت جابر کے گھر آئے ہیں, حضرت جابر کے گھر آنا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سمجھ رہے تھے کہ جابر کے گھر میں کیا بنا ہے, کیا چیز بنے ہیں, میرے آقا اچھی طرح سے جانتے ہیں. اندر آئے اور آنے کے بعد کہے, جابر کیا بنائے ہو؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کے ایک بچے کو ذبح کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کتنے ماہ کا تھا؟ کہا 6 ماہ کا بچہ ہے. اللہ اللہ, اسے ذبح کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہانڈی کے قریب آئے اور آنے کے بعد اپنے لعاب دہن کو اس ہانڈی میں ڈال دیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس ہانڈی میں ڈالنا تھا, ڈال دیا ہے نبی پاک نے. اور اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا, اے میرے صحابیوں, آؤ دھیرے دھیرے دسترخوان پر بیٹھتے چلے جاؤ. صحابہ آتے تھے, دسترخوان پر بیٹھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے گوشت نکالتے تھے, روٹیاں نکالتے تھے, صحابہ کو دیتے تھے. صحابہ کھاتے جاتے تھے, اٹھتے چلے جاتے تھے. دوسرے صحابہ آتے, بیٹھ جاتے, وہ بھی کھاتے, وہ بھی چلے جاتے. تیسرے لائن آتے, وہ بھی آتے, وہ بھی کھاتے, وہ بھی چلے جاتے. یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام کھا لیے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں, حدیث نبوی میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت جابر
जाबिर कहते हैं जब तमाम सहाबाई कराम शिकम शेर होकर खाकर जब चले गए होंगे, उन्हें उसके बाद हजरत जाबिर कहते हैं मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खाना निकाले थे, मैंने तिरछी नजर से देखा था कि क्या तमाम सहाबा तो खा लिए, खाना बचे हैं या नहीं। मैंने देखा था तो अभी आधा खाना से ज्यादा बच गए हैं। अल्लाह अकबर, 1500 सहाबा ने खाना तनाव फरमा लिया है और चले गए हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में दस्तरखान पर बैठते हैं और हजरत जाबिर से कहते हैं आप भी बैठ जाए। हजरत जाबिर भी बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तेरे दोनों बेटों के साथ खाना खाऊं। अल्लाह हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फरमाया था, हजरत जाबिर दस्तरखान से उठे। उठने के बाद अपने घर के अंदर जाते हैं, अपनी शरीक हयात से कहते हैं ए मेरी बीवी, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मेरे साथ वो खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर, वो कैसी बीवी थी, वो कैसी पारसा थी। उन बच्चों के साथ क्या हुआ था? हजरत जाबिर ने जब वो बकरी के बच्चे को ज़बह किया था, दोनों भाइयों ने देखा था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को लाया था और कहा था कि अब्बा हुजूर ने बकरी को कैसे ज़बह किया है, आओ मैं भी तुझे दिखाता हूँ। बड़ा भाई ने अपने छोटे भाई को ज़बह कर दिया था। वो इंतकाल कर गए, मर गए थे। इसने में उनकी माँ ने हजरत जाबिर की बीवी ने देखा था, उनके हाथ में छुरी थी। जैसे ही हजरत जाबिर की बीवी ने करीब आकर देखा तो वो जो बेटा था बूढ़ा वाला, वो घबरा गया। घबराने के बाद छत के ऊपर चढ़ा और पांव फिसल कर नीचे गिर गए, वो भी इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत जाबिर को इसकी खबर नहीं। वाइफ है, घर में दावत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर से कह देना था, लेकिन शरीक हयात ने नहीं कहा, उसे छुपा कर रखा। दोनों को कमरे के एक कोने में दोनों मुर्दे बच्चे को रखकर और उस पर चादर डाल दिए थे। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत जाबिर ने आकर पूछा ए मेरी शरीक है, ये तो बताओ दोनों बच्चे कहाँ हैं? बीवी कहती है वो सो रहे हैं, आप भी जान रहे हैं उसकी तबीयत अलील है, वो सो रहे हैं, आप जाइए, आप हुजूर के साथ खाना खा लीजिए। उसके बावजूद भी आपकी बीवी ने नहीं बताया। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, दोनों बच्चे सो रहे हैं, हम वहां आपके साथ खाना तनाव कर रहते हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हारे बेटों के साथ खाना खाऊंगा। फिर हजरत जाबिर वापस गए और जाने के बाद अपने शरीक हयात से कहते हैं दोनों बेटों को हुजूर बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। कहते वो हमेशा के लिए सो गए हैं, हमेशा के लिए सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। हजरत जाबिर की आंखों में आंसू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये दोनों इस दस्तरखान पर नहीं आ सकते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से दस्तरखान से उठे हैं और उठने के बाद अंदर तशरीफ ले गए हैं। और तशरीफ ले जाने के बाद दोनों बच्चे जो मुर्दे पड़े थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए बच्चों उठ जाओ और मेरे साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाओ। इतना कहना था, वो दोनों बच्चे अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर बैठकर खाना तनाव फरमाने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर है, वो बच्चे भी है, हजरत जाबिर भी है, खाना तनाव फरमा रहे हैं। और याद रखिए वो बच्चा कुछ समय तक जिंदा नहीं रहा, बल्कि बहुत समय तक उनसे हदीसें मरवी है, उनसे रवायत है। बहुत सारे बुखारी और बहुत सारी हदीस की किताबों में उनसे जो हदीस मरवी है वो हदीस को पेश उन्होंने किया है। बड़ी लंबी जिंदगी उन्होंने गुजारा है। और यही तक नहीं, बल्कि ये तो दो मुजज़े हो गए। एक वो जो खाना में इजाफा हो गया, चंद लोगों के लिए जो खाना था 1500 लोग खा गए, उसके बावजूद भी खाना बच गया। जो बच्चा इस दुनिया से कूच कर चुका था, दोनों मर गए थे, वो भी खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा मौजज़ा सुनिए। जैसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनाव फरमा लिए, फरमाने के बाद कहते ए जाबिर, जितनी हड्डियां थी सबको जमा करो, जितनी हड्डियां है सबको जमा करो। तमाम हड्डियों को जमा कर दिया। मेरे मुस्तफा ने कहा ए बकरी के बच्चे उठ जा, उठ जा। जैसे मेरे मुस्तफा ने फरमाया, वो बकरी के बच्चे जिसको हजरत जाबिर ने अपने हाथ से ज़बह किया था, कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے اندر اللہ رب العزت نے تمام معجزے عطا فرمائے. ہر نبی کو معجزہ ملا ہے, تمام کو مخصوص, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. سراپا معجزہ. ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا, لیکن اس کی دال نہ گلی تو انہوں نے بڑی کوششیں کی. اپنے دوست احباب جو بڑے دوسرے ممالک میں تھے اسے بھی وہ بلانا شروع کر دیا اور کہا آزماؤ, جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اللہ کے, انہیں آزماؤ. اس کا ایک دوست, بہت گہرا دوست, جس کا نام حبیب یمنی ہے, وہ جب یمن سے تشریف لائے, ابو جہل نے ولقلایا کہ جاؤ حضور سے کہو تو. اور یہ کہنے لگا, اس وقت کا معاملہ تھا کہ جو جادو ہوتے ہیں نا, جادو وہ زمین پر کام کرتے ہیں, آسمان پر جادو کام نہیں کرتا. جادو کیا ہوتے ہیں؟ زمین پر کام ہوتے ہیں. آج بھی لوگ جادو کرتے ہیں نا, قبرستان میں لے جا کر پرانی قبروں میں نہ جانے کیا کیا ڈالتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت سب کو اس چیز سے بچائے. ایسے کرتے ہیں لوگ, جادو کرتے ہیں, زمینوں میں گاڑتے ہیں, نہ جانے کون کون سے حربے استعمال کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جادو جو ہے نا, جادو زمین پر کام کرتے ہیں. قائم زمین پر کام کرتا ہے, آسمان پر کام نہیں کرتا ہے. تو حبیب یمنی جو تھے اسے کہا کہ جاؤ, تم زمین میں بہت چیز دیکھ لی ہے, تم جاؤ, کہنا کہ آسمان پہ چاند ہے, چاند کو چاک کر کے محمد رسول اللہ بتا دیں. حبیب یمنی آئے حضور کی بارگاہ میں اور اعلان کر دیا. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو القبیس جو پہاڑ ہے اس کے قریب آئے تو کہا کہ اگر آپ حقیقت معنوں میں اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تو اپنے رسولوں کو معجزہ دیتا ہے, تو کیا آپ کو اگر کوئی چیز کہوں تو اسے کر دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ فرمائیے کیا کرنا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کر دیتے تھے نا, کیونکہ اختیار تھا نا, پاور تھا. وہ ایسا پاور کہ آج تک وہ پاور کہیں ملنے والا بھی نہیں ہے. میرے نبی کو اتنے پاور ملے تھے. نبی پاک نے فرمایا کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آسمان پہ جو چاند ہیں اس کو 2 ٹکڑے کر دیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو القبیس پہاڑ کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں, لوگ بڑے قافلے کی طرح بہت زیادہ جنب غفیر لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو اٹھایا, چاند کی طرف اشارہ کیا, ایسے کیا بس کہ 2 ٹکڑوں میں چاند, ایک ادھر ایک ادھر, ادھر ادھر تتر بدر ہو گیا. کہا توڑ دیا, کہا اب جوڑ دو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا, دونوں جڑ گئے. اب حبیب یمنی کہتا ہے وہ تو کہہ رہا تھا ابو جہل کہ زمین پر ہی کام کرتا ہے, ان کے جادو آسمان پر بھی کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمایا, یہ معجزہ ہے. اگر جادو ہوتا تو صرف زمین پہ کام کرتا. اس کی عقل کھل گئے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے ابھی ایمان لایا نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں ایک خواہش لے کر میں آیا ہوں, کیا اس خواہش کو آپ جانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری خواہش کو بھی جانتا ہوں, تم کیا لے کر آئے ہو, تیرے دل میں کیا ہے, اس شے کو بھی میں جانتا ہوں. حبیب یمنی نے کہا کیا ہے, کیا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, میرے دل میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو کمزور ہے, اپاہج ہے, وہ چل پھر نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. حبیب یمنی نے سنا اور سننے کے بعد وہیں سے یمن بھاگتا ہوا چلا گیا. گئے یمن, چلے گئے, وہ ابھی بھی ایمان نہ لائے تھے. وہ تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. دل میں تو یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. چلے ہیں یمن اور گئے ہیں. جیسے گھر گئے ہیں اور گھر جانے کے بعد دستک دیا ہے, دروازہ کھولنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی اپاہج بیٹی ہے جو دوڑتے ہوئے آ کر دروازوں کو کھولی ہے. حبیب یمنی دیکھتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے, دیکھتے کہتا ہے اے بیٹی کل تک تو اپاہج تھی, تو تیرے قدم میں طاقت نہ تھے کہ تو 2 قدم چل سکتی ہو, لیکن دوڑتے ہوئے تم نے دروازہ کھول دیا, کیا وجہ اس کی ہے؟ کہنے لگتی ہے ابا حضور آپ کہیں گئے تھے لیکن میں نے بڑا تاریخ کو فلاں وقت میں نے رات میں ایک نورانی چہرہ
ہونے والے کو دیکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے ہولیے کو, پورے نقش مبارک کو اس نے دھیرے دھیرے بتانا شروع کر دیے. حبیب یمنی جیسے جیسے اس کی بیٹی کہتے تھے کہ وہ ایسے بزرگ تھے, ان کے پیشانی ایسے تھے, حبیب یمنی ہاں کہتا تھا. وہ بیٹی کہتی تھی ان کے بھویں مبارک ایسے تھے, حبیب یمنی کہتا تم نے سچ کہہ رہی ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ان کی آنکھیں مبارک ایسے تھے, رخسار ایسے تھے, لبہائے مبارک ایسے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں زلف عنبری ایسے تھے. جیسے جیسے اس کی بیٹی کہنا شروع کرتی ہے, اب یہ سمجھ جاتا ہے حبیب یمنی وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ جن کی بارگاہ میں آیا تھا اور میں نے جو کہا تھا, جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے, وہی کے بارے میں یہ میری بیٹی کہتی ہے بیٹی پھر بتا تو صحیح تم صحیح کیسے ہو گئی. کہا وہ بزرگ آئے ہیں اور اپنے دستے پاک کو میرے بدن کو پھیر دیے, میں ٹناٹن صحیح ہو گئی ہوں. میں صحیح ہو گئی اور صحیح ہونے کے بعد میں نے ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ حبیب یمنی ہے, کہتا بیٹی اگر تو کلمہ پڑھ سکتی ہے تو حبیب یمنی بھی کلمہ پڑھے گا اور یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو میرے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق کے نگاہوں سے دیکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے نگاہوں سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہانڈی میں لعاب دہن لگا دیں, آج کچھ کہتے ہیں نا ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے, معاذ اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہانڈی میں لعاب رکھ دیں تو کھانے میں برکت ہو جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنویں میں اگر لعاب دہن رکھ دے تو کھاڑا کنواں میٹھا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو حضرت علی کے آنکھ میں لگا دے تو زندگی بھر وہ آنکھیں تکلیف نہ دے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو ماز اور ماؤز کے کٹے ہوئے بازو میں لگا دے, وہ بازو پھر سے جڑ جائے اور پھر ابو جہل کا خاتمہ کر دے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ لعاب دہن اگر کسی بھی چیز میں پڑ جائے تو وہ مبارک ہو جایا کرے, اور تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی ہماری طرح بشر ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال, وہ کچھ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ابو جہل آپ کو برا بھلا کہتا ہے بدصورت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو جیسا ہے ویسا مجھے دیکھتا ہے, میں آئینے کے مثل ہوں, میں آئینے کے مثل ہوں. حضرت ابو بکر صدیق خوبصورت کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابو بکر خوبصورت ہے. حضرت عمر فاروق خوبصورت کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر فاروق خوبصورت ہے. عثمان غنی خوبصورت کہتے ہیں اس لیے کہ عثمان غنی خوبصورت ہے. مولا علی خوبصورت کہتے ہیں اس لیے کہ مولا علی خوبصورت ہے. ابو جہل عتبہ شیبہ یہ لوگ اگر ابو لہب وغیرہ کہتے ہیں بدصورت ہے تو نبی بدصورت نہیں ہے بلکہ یہ بدصورت ہے, اور بدصورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے اور خوبصورتوں کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے, اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے. اللہ رب العزت مسلک حق کا, مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کا جینا مرنا نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.